کرام بالخصوص محترم علامہ مولانا قاری محمد حق صاحب، حضرت قاری راول صاحب، لائق جناب محترم مولانا محمد صاحب، حضرت جناب محمود مہمانان میزبانان محترم چودھری جناب چودھری محمود صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کی ذکر کی محافل سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کا سامع کرتے گئے۔ خوش نصیب ہے وہ قطع زمین کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور سعادت عطا فرماتا ہے کہ اس پر بیٹھ کے غلامان محمد نبی اور نبی کے رب کا ذکر سنتے اور سناتے گئے۔ عزیزان گرامی، محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں کہ جس محفل میں گنبد خضرا کے مکی کے تذکار جمیلہ کو بیان کیا جائے، میرے آقا کے حسن و جمال، میرے آقا کی عظمت و شان، میرے آقا کی رفعت، میرے آقا کی تعلیمات، میرے آقا کی برکات، میرے آقا کی زندگی کے متعلقات، میرے آقا حضور کی زندگی کی سیرت، میرے آقا کی صورت، میرے آقا کی خلقت، میرے آقا کی ولادت، میرے آقا کی بعثت، الغرض ہر وہ محفل جس محفل میں مدینے کے چاند کا کسی بھی حوالے سے تذکرہ جمیلہ کیا جائے، اس محفل کو محفل میلاد کہہ دیا جاتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ بد دماغ قسم کے لوگ جو خود کسی مجلس میں، کسی سیرت النبی کانفرنس میں، کسی محفل میں بیٹھ کر، محفل سجا کر، اشتہار چھپوا کر، سپیکر لگوا کر، ممبر بچھا کر، جس وقت وہ تقریر میں اول فال کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا نبی کا میلاد صحابہ نے کیا، خود نبی نے کیا، تابعین نے کیا؟ ارے آج کی اس محفل پاک میں آ کر بیٹھنے والے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، آج سے ایک مضبوط جواب لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، اور پھر تاکہ ہماری تقریریں کروانے کی ضرورت آپ کو پیش نہ آئے، علماء سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایسے لوگوں سے ایٹ دا اسپاٹ اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ یہ پوچھ لیا کرو کہ چلو 2 منٹ کے لیے مانا کہ محفل میلاد رسول نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، آل بیت نے نہیں کی، جس محفل میں تو بیٹھا ہے کیا یہ محفل رسول نے کی ہے؟ یار ایسے نہیں، یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، اتنا بے ذوقے اور میرا منہ دیکھنے آیا ہو یار، میں تھکی کمپنی والا بندہ جو نہیں ہوں یار، میں تھکی کمپنی میں خود تھکا ہوا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو کیسے برداشت کروں کہ جو میرے سامنے تھکے ہوئے بیٹھے ہو؟ صرف 5 کلو دا لاندے اور 2 تولیں دی زبان نہیں لاندے، سبحان اللہ کی آواز آیا،
فقیر کی تقریر جو سننے آیا کرے پہلے تھوڑا حوصلہ ڈال کے آیا کرے. یہ تو نہیں ہے کہ حنیف قریشی کی تقریر سننے آؤ اور جناب ٹھیک ہے نتھنگ نو سر نو. میں عرض کرنے لگا ہوں ہم سے سوال کرنے والوں کہ یہ میلاد کی محفل کب سے شروع ہوئی, کس نے پہلے کی؟ فقیر کا جوابی سوال سنو اور تمہیں میرا چیلنج ہے, تمہیں پوری زندگی کا ٹائم دیا جاتا ہے, اپنی پوری زندگی لگا کر مجھے جواب دینا. ایک حدیث لے کے آؤ, ایک حوالہ لے کے آؤ کہ کبھی میرے نبی نے اپنی زندگی میں جس طرح تم سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو اس طرح میرے نبی نے سیرت النبی کا جلسہ کیا ہو, میرے نبی نے ختم قرآن کا جلسہ کیا ہو, میرے نبی نے ختم نبوت کانفرنس کی ہو. تو یہ لوگوں کو دھوکے دینا چھوڑ دو. رب کعبہ کی قسم یہ محافل عشق محمد یہ خود نہیں سجتی, یہ سجوائی جاتی ہے. غلامان محمد یہ خود نہیں آتے, انہیں بلوایا جاتا ہے. اس کا ماسٹر دو یار, ماسٹر والگن دو اس کا. میں آج کے بعد آپ تمام سننے والوں کے دماغ و دل کو کھول دینا چاہتا ہوں. خبردار جو آج کے بعد حنیف قریشی سے کبھی تم نے سوال کیا, سید شبیر حسین گیلانی سے تم نے سوال کیا, کسی سنی عالم سے تم نے سوال کیا کہ حضور کے دور میں یہ تھا, ہم سے سوال پوچھنے سے پہلے اسی ملا سے کھڑے ہو کر پوچھا کرو کہ مولانا صاحب جو جلسہ تم کر رہے ہو, جو اشتہار تم لگا کر یہاں بیٹھے ہو, جو کانفرنس تم سجا کر بیٹھے ہو, رسول اللہ کے دور میں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو لے آ حوالہ, دکھا حدیث, چل حضور کا چھوڑ. صدیق اکبر نے کبھی اس طرح کا جلسہ کیا ہو؟ اور پھر اب تو رولا ہی نہیں ہے. تحفظ نموذج رسالت کانفرنس, تم بھی آؤ, ہم بھی کریں, ہم بھی کریں, تم بھی کریں. کیا حضور کے دور میں ناموس رسالت کانفرنس ہوئی؟ وہاں کانفرنسیں نہیں ہوتی تھیں, وہاں عمل ہوتے تھے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ وہاں کانفرنسیں نہیں آتی تھی کہ دیکھ لو کس نے کیا کیا. غلامان محمد تلوار نیام سے باہر نکال کر پہلے کام تمام کرتے تھے, پھر آ کر میرے نبی کو سلام کیا کرتے تھے. یہ کانفرنسیں کدھر سے لے کے آئے ہو تم؟ جلوس ہزاروں کا نکل رہا ہے. کس کا جی؟ تحفظ ناموس رسالت جلوس, ریلی. سوری, آئی ایم سوری, میں نے جلوس بولا انگلش میں, ریلی. یہ ریلی کا لفظ بتا رہا ہے کہ نواں پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ حضور کے دور میں تھا؟ پوری حضور کی زندگی میں ایک جلوس دکھاؤ. تو پھر لعنتیو شرم آنی چاہیے کہ تم نکالو تو جائز. میں نے ایک دن ہمارا مکالمہ ہو رہا تھا علماء کا, میں نے وہاں سوال کیا, میں نے کہا مولانا ماشاءاللہ یہ جو ناموس رسالت کا جلوس, کیا ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ریلیاں نکال رہے ہیں؟ کہا جی دیکھیں اصل میں ہم لوگ باہر نکل کے نا اپنے دشمن, نبی کے دشمن کافروں کو, وہ پوپوں شوپوں کو, وہ پاپیوں شاپیوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. خبردار, دیکھ لو غلامان محمد تیار ہیں. میں نے کہا آپ کو بڑی دیر بعد خیال آیا, ہمارے اکابرین نے جو جلوس شروع کیا تھا نا میلاد کا, اس کا فلسفہ یہی تھا کہ دیکھ لو سارے کام کاج چھوڑ کے, نوکریاں چھوڑ کے, اپنے کاروبار چھوڑ کے
غلامان محمد حضور کی نام کی مالا جپتے ہوئے روڈوں پہ نکل کے میلاد کا جلوس کر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کافروں ہمارے نبی کے خلاف نہ بھوکنا، اس لیے کہ یہ غلامان محمد اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جناب آپ کو بڑی دیر بعد یاد آیا، ہم تو بڑے عرصے سے میلاد کا جلوس نکال کے کافروں کو دکھا رہے ہیں کہ کافروں خبردار ہمارے نبی کے خلاف زبان نہ کھولنا، ورنہ قادری ہم ہی لوگوں میں سے ہیں۔ اس ہوتے میں انا للہ پڑھا جڑا قادری دے نا تے سر تلا کرے، سینہ تان کے ہاتھ چک کے سبحان اللہ، جڑا بزدل ہے اور سر تلے کرو تو پیچھے گپی مارو تے سر سے مارو، پتہ چلے کہ جناب یہاں کر انیف قریشی کی تقریر سننے آیا تو بزدلوں کا یہاں کوئی کسی